بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ داور کے کمرے سے لڑنے کی آواز میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور جہاں آرا کی پریشانی بھی اس قدر بڑھتی جا رہی تھی، صرف داور ہی کی نہیں بلکہ اس کی بیوی کی آواز بھی کافی واضح تھی۔ محلے والوں کا سوچ سوچ کر انہیں اندر ہی اندر شرمندگی گھیر رہی تھی۔ ان کی بہو نے صبح سویرے داور سے ماں کے گھر جانے کی فرمائش کی تھی۔ داور جلدی میں تھا، اس لیے بات انسنی کر دی اور آفس کے لیے نکل گیا۔ ردا نے نہ صرف اس کے جانے کے بعد شور مچایا بلکہ ماں کو فون کر کے بھی بلوا لیا اور رو رو کر ان کو ساری بات بتائی۔ جہاں آرا اسے سمجھاتی ہی رہی۔ شام کو تھکا ہارا داور گھر آیا تو ردا اور اس کی ماں تو جیسے اس کے لیے ہی بیٹھی تھی۔ کمرے میں جاتے ہی دونوں ماں بیٹی نے اسے خوب سنائی۔ تھکا ہارا داور کچھ دیر تو خاموشی سے سنتا رہا مگر اسے بھی غصہ آ گیا۔ اب وہ بھی ان کے مقابلے پر آ گیا۔ ساتھ والے گھروں کی عورتیں چھتوں پر چڑھ چڑھ کے تماشا دیکھنے لگیں۔ جہاں آرا دھڑکتا دل لیے کھلے دروازے سے اندر چلی آئی۔ ارے خدا کی پناہ، ابھی تو ایک ماہ بھی نہیں ہوا تم لوگوں کی شادی کو اور میری بیٹی کو اتنا کچھ سہنا پڑ رہا ہے۔ جہاں آرا کو دیکھتے ہی گلزار بیگم مزید تیز ہوئیں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے آنٹی کہ ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ کیا سہ لیا آپ کی لاڈلی نے اس ایک ماہ میں ہمارے گھر میں۔ داور نے حتی المکان اپنے لہجے کو مہذب رکھنے کی کوشش کی، ورنہ وہ کس قدر غصے میں تھا۔ اس کی آنکھیں اور لال چہرے سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ جب کھڑے کھڑے تم میری اتنی بے عزتی کر سکتے ہو تو تم میری بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک رکھتے ہوگے؟ بچی ہوں جو نہ سمجھ سکوں، گلزار بیگم ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ ردا ان کے ساتھ لگ گئی۔ رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ داور تم باہر چلو۔ جہاں آرا نے اسی میں پھر سمجھی کہ ان سب کو الگ کر کے سمجھایا جائے۔ ہاں ہاں لے جاؤ، تمہارا ہی سبق ہے۔ بہو بیٹی کی خوشی تم سے دیکھی نہیں جاتی۔ ارے تم جیسی مائیں بیٹوں کو سہرا باندھتی ہی کیوں ہیں اگر اس کی خوشی برداشت نہیں کر سکتی تو؟ گلزار بیگم کی بات پر جہاں آرا منہ کھولے رہ گئی۔ وہیں داور ضرب سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ یہ اب کیا کہہ رہی ہیں گلزار بیگم؟ میں تو انہوں نے صفائی دینی چاہیے۔ گلزار بیگم نے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا۔ بس بس، یہ ڈرامے صرف بیٹے کے سامنے ہی کرو تم، میں ان اداکاریوں میں آنے والی نہیں۔ آنٹی پلیز، داور کی برداشت جواب دے گئی۔ جہاں آرا نے فوراً اس کا بازو پکڑ کر اسے قابو میں کیا تھا۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے ردا، تم سب سامان پیک کرو اپنا۔ اب تم اس گھر میں تب ہی قدم رکھو گی جب اس گھر کو تمہاری قدر ہوگی۔ گلزار بیگم کی بات پر داور ایک غصیلی نگاہ ردا پر ڈالتا باہر نکل گیا اور پھر جہاں آرا کے لاکھ روکنے کے باوجود وہ دونوں نہیں رکی تھی۔ وہ نڈھال سی برآمدے میں پڑی چارپائی پہ آ کے سر تھامے بیٹھ گئی۔ ڈرائنگ روم سے نکلتے داور نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی، بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ امی دروازہ بند کر لیں، میں شام تک آ جاؤں گا، وہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ مگر وہ وہاں ہوتی تو سنتی۔ آپ بات کی نزاکت کو نہیں سمجھتی، اماں نے تھکن زدہ لہجے میں کہا تو وہ جو دروازے کے قریب سے گزر رہی تھی ٹھٹک کے رک گئی۔ بات کی نزاکت کو تم نہیں سمجھ رہی بیگم جہاں آرا میری اولاد ہے، اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، وہ مجھ پر باری نہیں، بابا نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میں مانتی ہوں وہ آپ کو بے حد عزیز ہے، آپ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر اس کا گھر برباد نہیں کر سکتے نا؟ گلزار بیگم کی بات پر جہاں بابا چونکے وہاں دروازے سے لگی جہاں آرا کا دل بھی کام گیا۔ ابھی اس کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور بجائے اسے اپنے گھر میں دیکھنے کے آپ اسے اپنے پاس رکھنے کا سوچ رہے ہیں۔ اماں بولتی رہی، بیٹی کسی پر بوجھ نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بیٹیاں اچھی اپنے گھر میں ہی لگتی ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ اس کی ساس کو اتنا سخت رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، مگر کچھ قصور ہمارا بھی ہے۔ جہاں آرا کے ابا مجھے اسے گھر گرہستی سکھانے دیتے تو آج اسے ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ماں باپ کی سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ بیٹیوں کو الوداع کر تو دیتے ہیں مگر انہیں سمجھانا بھول جاتے ہیں کہ ان کا اصل گھر شادی کے بعد ان کا سسرال ہوتا ہے۔ چھوٹی موٹی لڑائیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، 9 مہینے پیٹ میں پالنے والی ماں تو غصے میں کبھی ہاتھ بھی اٹھا لیتی ہے، تو ساس کی ذرا سی گرمی پر اتنی انا کیوں؟ اور میں جانتی ہوں کہ آذر بہت اچھا لڑکا ہے، اس کے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں، ذرا سی رنجش کو دل کا میل نہ بنائیں۔ میں جہاں آرا سے بات کروں گی اور اس کی ساس سے بھی بات کروں گی، دیکھیے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی آذر کا فون آیا تھا، لینے آئے گا۔ جہاں آرا کو شام میں آگے آپ کی مرضی۔ اماں بات ختم کر کے چپ ہو گئی۔ بابا نہ جانے کیا سوچ رہے تھے، وہ بھی چپ چاپ دروازے سے ہٹ گئی۔ اماں بابا نے کیا سوچا؟ اماں آذر کے آنے سے پہلے ہی اس کی خاطر مدارت کی تیاری میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک جہاں آرا نے ان کو پیچھے سے پکارا،
انہوں نے مڑ کر ایک نظر اس کی پریشان چہرے پر ڈالی اور دوبارہ کباب بنانے لگیں۔ یہ اہم نہیں بیٹا کہ بابا نے کیا فیصلہ کیا، اہم بات یہ ہے کہ تم نے کیا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کبابوں کی پلیٹ فریزر میں رکھی اور سنک میں ہاتھ دھونے لگیں۔ جہاں آرا شیلف سے ٹیک لگائے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ ہاتھ دھو کر اس کے پاس چلی آئی۔ تمہیں یاد جہاں آرا، میں گھر کے کام کاج سے متعلق جب بھی تمہیں ڈانٹا کرتی تھی تم ہمیشہ بابا کو ڈال بنا لیتی تھی۔ اگر اس وقت انہوں نے بھی تمہیں سمجھایا ہوتا یا مجھے سمجھانے دیا ہوتا تو آج تم یہ پریشانی نہ دیکھتی۔ لیکن تمہیں پتہ ہے تم سے سب سے بڑی غلطی کیا ہوئی؟ تم نے چھوٹی سی بات کا ایشو بنا لیا، اور ایشو جتنی جلدی کریٹ ہو جاتے ہیں اتنی ہی دیر لگتی ہے انہیں حل کرنے میں۔ اگر تم اسے معمولی بات سمجھ کر اگنور کر دیتی تو آج سکون سے گھر بیٹھی ہوتی۔ لیکن سچ کہو تو ایسی چھوٹی چھوٹی بات کو ایشو بنانے میں تمہارے بابا کا بھی کردار ہے۔ تمہیں اب پہلے کی طرح ہر بات ان سے شیئر نہیں کرنی چاہیے بیٹا۔ تم اب ٹھنڈے دماغ سے خود سوچو، اور اگر کسی مسئلے کا حل نہیں نکال سکو تو مجھ سے شیئر کر لو، مگر یوں چھوٹی سی بات پر جھگڑا کر کے میکے چلے آنا یا ماں باپ کو دخل اندازی پر مجبور کرنا ٹھیک نہیں ہوتا بیٹا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھماتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہا تو وہ رو دی۔ واقعی اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، اور پھر یہ اس کی آخری غلطی تھی۔ اس دن جب بابا کو راضی کر کے وہ آذر کے ساتھ واپس چلی گئی تو دوبارہ کبھی اس نے اپنے گھر کی بات گھر سے باہر نہ نکالی تھی۔ جیسی بھی صورتحال ہوتی وہ محبت اور ہمت سے ہینڈل کر لیتی۔ اپنی ماں کی ایک نصیحت باندھ لینے سے اس کی زندگی آسان تر ہوتی چلی گئی اور اس کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ لیکن آج اتنے سالوں بعد وہی چھوٹی غلطی ان کی بہو کر بیٹھی تھی۔ بدقسمتی یہ تھی کہ اس کی ماں جہاں کی ماں کی طرح اسے سمجھانے کی بجائے چھوٹی سی بات کو بڑھا رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جب بیٹیاں ماں باپ کا گھر چھوڑ کر دوسرے گھر جاتی ہیں تو یہ ان کے لیے زندگی کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے، اور بالکل اس طرح جیسے بچپن میں انہیں بے انتہا نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے، قدم قدم پر انہیں سمجھانا پڑتا ہے، بالکل ویسے ہی شادی کے بعد بنا گھر اور ان کی ذمہ داریوں کو سمجھانے اور ان سے نپٹنے کے لیے بھی انہیں ایک بہترین دوست اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جس قسم کا رویہ ردا کی امی نے ان کے گھر دکھایا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ردا کی مدد تو دور کی بات الٹا اس معاملے کو بڑھا سکتی تھی۔ انہیں اپنا گھر بہت عزیز تھا اور اپنا بیٹا اپنے گھر سے بھی زیادہ، اس لیے اپنی بہو بھی عزیز تھی۔ وہ صرف ایک چھوٹی سی بات پر یوں اپنے بیٹے کا گھر اجڑتا نہیں دیکھ سکتی تھی، نہ ہی بیٹے بہو کی پریشانی ان سے برداشت ہو رہی تھی۔ انہیں گلدار بیگم سے کسی قسم کی کوئی توقع نہ رہی تھی۔ انہوں نے تو الٹا معاملے کو سنگین بنانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ جس قدر غصے میں وہ تھی اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ مزید بگڑ جاتا۔ مجھے خود رضا سے بات کرنی ہوگی۔ امی نے مجھے سمجھایا تھا کہ شادی کے بعد بچیوں کا سسرال ہی ان کا اصل گھر ہوتا ہے، ان کی حقیقی جائے پناہ ساس سسر اس کی ماں اور باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سسرال اور میکے کا فرق میں ختم کروں گی۔ میں رضا کو وہ سمجھاؤں گی جو میرے ماں باپ نے مجھے سمجھایا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ میری طرح ہی رضا اپنی پہلی ٹھوکر پر سنبھل جائے اور یہ غلطی اس کی بھی آخری غلطی ثابت ہو۔ اللہ میرے داور اور رضا کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ سوچتے ہوئے کچن کی طرف چل دی۔ اور پھر مجھے اماں کا قرض بھی اتارنا تھا، اس سے بہتر موقع بھلا اور کیا ہو سکتا تھا۔ دل ہی دل میں مطمئن ہو کر فیصلہ کرتے ہوئے وہ رات کا کھانا بنانے لگی اور ایک مرتبہ پھر سے خوشی بھرے گھر کی نئی امید لیے وہ زندگی جینے لگی۔ اور اسی کے ساتھ آج کی ہماری کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ کہانی سننے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔